کیا اس بجٹ میں کوئی اور انسینٹو دیا گیا ہے یا کچھ اس طرح کا صورتحال ہے کہ لوگوں کو آسانی ہو لوگوں کے لیے اور سستا کاغذ میسر آیا ہو آپ کو؟ سر ابھی تو اسٹیٹمنٹس ہی آئی ہیں اور حکومت کی طرف سے اعلانات تو ضرور ہوئے ہیں، لیکن اس کا اثر ڈائریکٹلی ابھی تک بکس کی کتب پہ نہیں ہو سکا، لیکن کاغذ کے ریٹ ابھی تک کم نہیں ہوئے۔ ملز اونرز نے ایک یکجہتی کرتے ہوئے پروڈکشن کو کم کر دیا، انہوں نے ریٹ کو ڈاؤن نہیں کیا، انہوں نے یہ کیا 6 ورکنگ ڈیز میں سے 3 ڈیز کو ورکنگ ڈیز بنا لیا اور 3 ڈیز کو انہوں نے پروڈکشن بند کر دی، کیونکہ اوور پرائسز کی وجہ سے لوگ کتاب کم خریدتے ہیں اور ہمارے پاس اسٹاک بچ جاتا ہے، ہماری انویسٹمنٹ تو بڑھ گئی ہے، ہم مہنگا کاغذ خرید رہے ہیں، اس کی وجہ سے پرائس کی ریٹ میں بک کی ریٹ میں بھی فرق آ گیا۔ یہ ایک بڑا شدید نقصان ہے بچوں کو نا ہمارے اس پرائس ریز ہونے کی وجہ سے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خام میں قیمت بڑھا رہے ہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی جو بیک فیکٹر ہوتے ہیں وہ تو ان بچوں کو نہیں پتا ہوتا نا کہ پرائس کس وجہ سے بڑھ رہی ہے۔ بک کے اوپر لیمینیشن ہوتی ہے، وہ گلو باہر سے آتا ہے، اس کا پرابلم ہے، یہ سارا چیزیں جب ملتی ہیں نا جی وہ قیمت کو بڑھا دیتے ہیں، اور یہ ڈیلی بیسس پہ چینج ہوتی ہیں، بلکہ آرلی بیسس پہ بھی چینج ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے ڈسٹریبیوٹر یا وینڈر کہتا ہے یہ ابھی کا ریٹ ہے، آپ اس کے باہر جائیں گے ریٹ چینج ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر حسین محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں چیلنج ٹائم ٹی وی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی نامور اشاعتی کمپنی عظیم گروپ آف پبلیکیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب سلیم احمد۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ مارکیٹ میں جو ریٹوں کی فلیکچویشنز ہوئی ہیں ان کی کتب کے چھپنے پہ کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ السلام علیکم سلیم صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ۔ سلیم صاحب، ابھی جو مارکیٹ کا پیچھے ریٹ جو ہے فلکچویٹ ہو رہا تھا، کاغذ کے ریٹ بڑھ رہے تھے اور پیرنٹس کو کتب خریدنے میں بڑی دشواری پیش آ رہی تھی، کیا اس بجٹ میں کوئی اور انسینٹو دیا گیا ہے یا کچھ اس طرح کا صورتحال ہے کہ لوگوں کو آسانی ہو لوگوں کے لیے اور سستا کاغذ میسر آیا ہو آپ کو؟ سر ابھی تو اسٹیٹمنٹس ہی آئی ہیں اور حکومت کی طرف سے اعلانات تو ضرور ہوئے ہیں، لیکن اس کا اثر ڈائریکٹلی ابھی تک بکس کی کتب پہ نہیں ہو سکا، کیونکہ جو پرائز کی بات کی گئی ہے کاغذ کم ہو جائے گا، لیکن کاغذ کے ریٹ ابھی تک کم نہیں ہوئے۔ ملز اونرز نے ایک یکجہتی کرتے ہوئے پروڈکشن کو کم کر دیا، انہوں نے ریٹ کو ڈاؤن نہیں کیا، انہوں نے یہ کیا کہ 6 ورکنگ ڈیز میں سے 3 ڈیز کو ورکنگ ڈیز بنا لیا اور 3 ڈیز کو انہوں نے پروڈکشن بند کر دی۔ ابھی تو کوئی فرق نہیں پڑا پرائسز پہ، کوئی کاغذ کا ریٹ ابھی اسی طرح کا اسی طرح ہی ہے، کوئی ڈاؤن نہیں ہوا، بکس کی کتب جو پرائسز ہیں وہ انکریز ہو گئی ہیں، اور ڈیفینیٹلی جب کاغذ کی پرائز انکریز ہوتے ہیں تو بچے کی افورڈیبلٹی میں بڑا پرابلم آ جاتا ہے۔ اس کا الٹیمیٹلی نقصان جو ان سے پیرنٹس کے ساتھ ساتھ ہم پبلشرز کو بھی ہے، کیونکہ اوور پرائسز کی وجہ سے لوگ کتاب کم خریدتے ہیں اور ہمارے پاس اسٹاک بچ جاتا ہے، ہماری انویسٹمنٹ تو بڑھ گئی ہے، ہم مہنگا کاغذ خرید رہے ہیں، اس کی وجہ سے پرائس کی ریٹ میں بک کی ریٹ میں بھی فرق آ گیا، لیکن اس سے یہ ضرور فرق پڑا انفلیشن اتنا زیادہ ہے کہ بکس کا اسٹاک بچ گیا اور قیمت بڑھنے کی وجہ سے۔ یہ ایک بڑا شدید نقصان ہے بچوں کو نا ہمارے اس پرائس ریز ہونے کی وجہ سے۔ جی سلیم صاحب، اس بجٹ میں کوئی انسینٹو بھی دیا ہے گورنمنٹ نے یا کیا سمجھتے ہیں کوئی اسٹیبل رہے گا اس کے ریٹس؟ اور سر انسینٹیو ابھی جیسے میں نے پہلے عرض کر رہا تھا کہ اناؤنسمنٹ ہیں، اگر ہاں کسی سٹیج پہ آ کے ریٹ مینٹین بھی کر دینا پھر بھی ہم ایک پرائز کو کاسٹ کرنے میں ہمیں نا آسانی ہوتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آج ہم ایک پیپر کا کوئی پرچیز کر رہے ہیں، وہ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ 210 روپے کے جی کے حساب سے ہے، تو کل ہم جاتے ہیں وہ ریٹ بڑھ جاتا ہے 220 روپے ہو جاتا ہے، ہم نے کتاب کی قیمت نکالی ہوتی ہے 210 روپے کے حساب سے، اگر ہمارے پاس وہ کتاب ختم ہو جاتی ہے اسٹاک، ہم اس کو ری پرنٹ جاتے ہیں اور اگر ہم پرچیز کرتے ہیں مہنگی اور ہم اس کتاب کی قیمت کو بڑھاتے ہیں، وہ بھی ہماری جو مارکیٹنگ پریسٹیج ہے نا اس پہ بڑا نقصان ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خام میں قیمت بڑھا رہے ہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی جو بیک فیکٹر ہوتے ہیں وہ تو ان بچوں کو نہیں پتا ہوتا نا کہ پرائس کس وجہ سے بڑھ رہی ہے۔ پرائس کی وجہ بڑھنے کی کاغذ کا ریٹ ہے، نہ صرف کاغذ کا ریٹ، الٹیمیٹلی اس میں جو پرنٹنگ کی سیاہی استعمال ہو رہی ہے وہ باہر سے آتی ہے، اس پہ ایل سیز بند ہیں، اس کے مسائل ہیں، بک کے اوپر لیمینیشن ہوتی ہے، وہ گلو باہر سے آتا ہے، اس کا پرابلم ہے، یہ سارا چیزیں جب ملتی ہیں نا جی وہ قیمت کو بڑھا دیتے ہیں، اور یہ ڈیلی بیسس پہ چینج ہوتی ہیں، بلکہ آرلی بیسس پہ بھی چینج ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جو ڈسٹریبیوٹر یا وینڈر کہتا ہے یہ ابھی کا ریٹ ہے، آپ اس کے باہر جائیں گے ریٹ چینج ہو سکتا ہے۔ اس میں گورنمنٹ کا رول تو شاید اتنا زیادہ نہیں، ہم خود بھی بڑی چیزوں پہ نا ہم اس میں انوالو ہیں بطور قوم جی، ہم ایک پورا مافیا ایک ہے، ہر چیز میں ہم مافیا، ہمارا ملک جلدی 2 چیزوں پہ رہا ہے، جگاڑ پہ اور مافیاز پہ، اور ہر جگہ پہ مافیاز کام کر رہے ہیں، چاہے شوگر مل کا مافیا ہے، چاہے فلور مل کا مافیا ہے، پیپر ملز کا مافیا، ہر جگہ ایک مافیا کام کر رہا ہے جو اپنے انسینٹیو کے لیے لوگوں کو رونتا چلا جاتا ہے، لوگوں کی حقوق کو رون کے جا رہا ہے۔ اس وقت نا ہم اپنے انڈیویجولس کے لیے ہم فائدہ کر رہے ہیں، ہم کلیکٹیولی ہم ایک دوسرے کے لیے بالکل کسی کی پرواہ نہیں کر رہے۔
تو یہ اس پستی کا ذمہ دار کون ہے, کس کو کنسیڈر کرتے ہیں؟ اس پستی کا ذمہ دار الٹیمیٹلی دیکھیں ہونا تو چاہیے کہ یہ حکومتیں, جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں, ان حکومتوں نے ہم لوگوں کو صرف اس چکر میں ڈال دیا کہ ہم بچوں کی روٹی کما لیں, ہم بچوں کے لیے ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل حل کر دیں. یہ پستی بیسیکلی ان کی ہے, لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ہم خود بھی ذمہ دار ہیں. اس کی ذمہ داری کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب بے ایمان ہیں. معافی کے ساتھ میں آپ کو معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب بے ایمان ہیں, اپنی اپنی جگہ پہ ہم سب بے ایمان ہیں. ہمیں آج موقع ملتا ہے, صرف بے ایمان وہ نہیں ہے جس کو موقع نہیں ملا, جس کو جہاں پہ بھی جو موقع ملا اس نے بے ایمانی کی ہے. تو ہم خود بھی اس پستی کے ذمہ دار ہیں. حالانکہ یہ وہ ہمارا خطہ ہے جس کو انگریز سونے کی چڑیا کہتے ہوتے تھے. یہاں سے کما کر ایسٹ انڈیا کمپنی جب بنی تو بیسیکلی بزنس کرنے ہی آئے تھے نا. وہ پاگل تھے, بیوقوف تھے, وہ اتنے سمجھدار, وہ سالوں کی پلاننگ کرتے ہیں. وہ انہوں نے ہمارے اس ایک خطے کو منتخب کیا, ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی. بعد میں بے شک انہوں نے ہمارے پہ قبضہ کر لیا, لیکن اس کو جب ہمارے پہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں وہ کمانے کے لیے آئے نا, اور کمایا بھی انہوں نے, کما کے انہوں نے اپنے ہمارے پیسے باہر اپنے ملکوں میں لے کے جاتے رہے. اور آج ہم اس سونے کی چڑیا کی ہم قدر ہی نہیں کر رہے. کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی جس کا مطلب گورنمنٹ آف دا پیپل, بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل, اس کو تو ہم نے آزما لیا, ہم روز بروز پستی کی طرف ہی جا رہے ہیں. تو آپ کیا کنسیڈر کرتے ہیں اس ملک میں کیا نظام حکومت کیا ہونا چاہیے جو اس کو پروان چڑھائے, اس ملک کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن کر سکے؟ سر دیکھیں, ہماری ترقی بینگ اے مسلم, میں تو یہ کہوں گا جب تک ہم اسلامک رولز کو نہیں اپنائیں گے ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے. اس میں دیکھیں ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم نے سود کو انوالو کر لیا, ہم نے غیر ضروری منافع خوری کر لی, ہم نے جی اسٹاک کرنا شروع کر دیا چیزوں کو. یہ وہ سارے فیکٹر ہیں. جب تک ہم اپنے اسلامک رولز کو نہ صرف لاگو کریں بلکہ اس کو اپلائی کروائیں, لاگو کرنا ضروری ہے, اس کو اپلائی کروائیں. جی لا جب تک اپلائی نہیں ہوگا, اس کو منوایا نہیں جائے گا. ریٹ ابھی ہم آئے دن گورنمنٹ کی ریٹ چیلنج ہو رہی ہوتی ہے, گورنمنٹ ریٹ لکھ کے بیچتی ہے, مرغی کا ریٹ کہتے ہیں, گورنمنٹ ریٹ لکھ کے بیچتی ہے, آپ 500 کا بیچیں, دکاندار نے 600 کا لگایا ہوتا ہے بورڈ, تو کہاں گئی آپ کا لاभ؟ تو اس کے لیے ہمیں نا جی اسلامک رولز کو فالو کرنے ہوں گے جو ہم اتنے سالوں ہم حکومت کرتے رہے ہیں, ہمارے حکمران اسلامک حکمران. تو اس کے پیچھے ایک کانسیپٹ تھا, وہ کانسیپٹ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے احکامات ہیں, ان کے دروس ہیں جس کو ہم کر کے ہم آگے جا سکتے ہیں. اب جو اگلا جو ہے یہ ہمارا جو نظام چل رہا ہے, آگے جو فیوچر ہے پاکستان کا, آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ابھی تو بس خدا نہ خواستہ مشکل حالات ہی ہیں جی. کسی کو اپنے رائٹس کا کوئی اندازہ نہیں ہو رہا کہ وہ کس رائٹ پہ بات کر سکتا ہے, کس رائٹ پہ بات نہیں کر سکتا. فی الحال تو مشکل صورتحال ہے. آپ سیاسی طور پہ بھی دیکھ لیں, کوئی بھی اب جتنے بھی چاہے مختلف حکمران ہیں وہ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ پہ لگے ہوئے ہیں. کسی نے حکومت لوگوں کا سوچ ہی نہیں رہے. آج اگر کوئی والدین خودکشی کر رہا ہے, آج کوئی بچے لے کے باہر کھڑا ہوا ہے بیچنے کے لیے, آج کوئی بھوک سے مر رہا ہے, تو ان کو اس چیزوں کی پرواہ ہی نہیں ہے. وہ تو اپنے چکر میں لگے ہوئے ہیں. وہ فلانا کہتے ہیں جی نون والے کہتے ہیں پی ٹی آئی کو کھینچ لیں, پی ٹی آئی والے کہتے ہیں نون کو کھینچ لیں. وہ ان چکروں میں کہیں ایک نظام ہی ڈیولپ نہیں کر سکے. اور ہم شاید وہ ڈیوائڈ اینڈ رول جو انگریز ہمارے ساتھ کرتا تھا, اب ہم نے وہ اپنے خود پہ اپلائی کیا ہوا ہے, یا وہ رول ابھی تک چلتا آ رہا ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول والا. ہم اسی چکر میں پھنسے ہیں ابھی تک. ہم اس معاملے میں تو کوئی ترقی کے رجحان نظر نہیں آ رہی. ابھی کہا جاتا ہے کہ ہم نے اپنا نظام تعلیمی مرتب نہیں کیا, جس سبب ہم جو ہے طبقاتی نظام تعلیم اور طبقات میں فروغ پایا. آپ کا کیا خیال ہے؟ جی یقیناً یہ ہے. آپ دیکھ لیں جو ہمارے انگلش میڈیم اسکول کی لابیز ہیں, آلدو کہ وہ بہت اچھی ایجوکیشن دے رہے ہیں, لیکن ان کے پاس جو سلیبس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. ہماری حکومت نے پچھلے حکومت نے کوشش کی اور سلیبس کو ایک ون نیشن ون سلیبس کا ایک سلوگن بھی چلا, اس میں کام بھی ہوا. اچھا کام ہونے کے باوجود لیکن ابھی بھی اس میں ڈیفیشنسیز ہیں. ان کو آنے والی حکومت اگر پریویس حکومت کے اچھے قدم کو اگر وہ لے کے چلے, اس کو امپرومنٹ کرتی رہے, تو چیزیں اچھی ہو سکتی تھیں. اب وہ دیکھیں نا, اب آپ ایک طبقہ, آپ کا او اے لیول کا بچہ ہے, او اے لیول کے بچے کا جو معیار ہے, آپ کا میٹرک کا بچہ, ایون ایف اے کا بچہ, ایف ایس سی کا بچہ, اس معیار کو میٹ ہی نہیں کر پاتا, کیونکہ ان کو ان کا اسٹڈیز کا طریقہ کار ہی ڈفرینٹ کر دیا. اب امیر آدمی اس طرف پڑھا رہا ہے, غریب آدمی سرکاری اسکولوں میں ہے, وہ بیچارے جو اس سے بھی کم درجے میں نہیں افورڈ کر پا رہے اسکول, گورنمنٹ اسکول کی فیس بھی وہ مدرسہ میں بھیج دیتے ہیں. تو ایک فرق تو ہمارے پاس شروع سے چلتا آ رہا ہے جی نظام تعلیم کا. یہ طبقات جو ہے وہ یہ رہیں گے, یہ شروع سے ہیں اور رہیں گے. جی اس میں کوئی بہت بڑا انقلاب آئے, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ. ہم اپنے آپ پہ رحم کریں, پہلے ہم اپنے آپ پہ رحم کریں, ایک دوسرے کا خیال کریں,
ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہو گیا ٹالرنس ہمارے اندر بالکل نہیں رہ گئی. ہم ٹریفک چلتی کی گاڑی میں ہم اندازہ لگا لیں کہ ہم اگر گاڑی چلا رہے ہیں تو آگے والے کو ہم نے اس کو آگے ہو سکتا ہے اس کے آگے بھی کوئی گاڑی کا مسئلہ ہو, لیکن ہم نے پیچھے سے بیٹھ کے ہارن اس کو دینا ہے, اس کو ٹینشن میں دے دینا ہے. ہم نے ٹالرنس ختم کر دیا. بائک والا آئے گا, بائک والے نے نہیں دیکھنا, اس نے اپنی جگہ خود بنانے کی کوشش کرنی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ معاشرے کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہیں. جی ناظرین, آپ نے عظیم گروپ آف پبلیکیشنز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب سلیم احمد کی گفتگو سنی. انہوں نے کہا کہ بطور قوم ہم اپنا قبلہ درست نہیں کر پائے اور ہم سودی نظام کی طرف چلے گئے ہیں جو کہ اسلام کے بالکل منافی ہے. جب تک اسلامی نفاذ کا قیام عمل میں نہیں آئے گا ہم صحیح سمت پر نہیں چل سکتے اور ہماری پستی مقدر ہی بنی رہے گی. اب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان نذر حسین محبوب کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.